الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فیضان غوث اعظم دعائے عطار۔ یا اللہ پاک، جو کوئی 17 صفحات کا رسالہ فیضان غوث اعظم پڑھ یا سن لے، اس کو ہمارے غوث اعظم رحمت اللہ علیہ کی سچی محبت اور خصوصی فیضان نصیب فرما اور اسے بے حساب بخش دے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ درود شریف کی فضیلت۔ اللہ پاک کے آخری نبی محمد مدنی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، شب جمعہ اور روز جمعہ مجھ پر کثرت سے درود شریف پڑھو، کیونکہ تمہارا درود پاک مجھ پر پیش کیا جاتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ احسان عظیم۔ اے عاشقان غوث اعظم، اللہ پاک کا ہم اہل سنت پر بڑا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہمیں اپنے اولیاء کرام رحمہم اللہ کی عزت و تعظیم کرنے، آراس منانے، مزارات مبارکہ پر حاضری دینے اور ان کی سیرت بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ اولیاء کرام اللہ پاک کے پسندیدہ بندے ہوتے ہیں، ان کی ساری زندگی اللہ و رسول کی یاد میں گزرتی ہے۔ ہمیں بھی اسی طرح شریعت کے مطابق زندگی گزارنی چاہیے۔ اللہ پاک اپنے ان نیک بندوں اولیاء کرام رحمہم اللہ پر اپنی رحمتوں کی برسات فرماتا رہتا ہے۔ اولیاء کرام رحمہم اللہ کی شان و عظمت کے لیے یہ قرآنی آیت ہی کافی ہے۔ اللہ پاک نے اپنے پسندیدہ بندوں کا ذکر 11ویں پارے کے 12ویں رکوع میں فرمایا ہے۔ چنانچہ پارہ 11 سورہ یونس آیت نمبر 62 میں ارشاد ہوتا ہے، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ ترجمہ کنز ایمان۔ سن لو، بے شک اللہ کے ولیوں پر نہ کچھ خوف ہے نہ کچھ غم۔ کیا غور جب 11ویں 12ویں میں معما یہ ہم پر کھلا غوث اعظم، تمہیں وصل بے فصل ہے شاہ دین سے، دیا حق نے یہ مرتبہ غوث اعظم۔ صحابی ابن صحابی، جنتی ابن جنتی حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں، اولیاء کرام رحمہم اللہ پر دنیا میں کوئی خوف نہیں، نہ ہی وہ آخرت میں غمگین ہوں گے، بلکہ اللہ پاک خوشی و عزت کے ساتھ ان کا استقبال فرمائے گا اور انہیں ہمیشہ رہنے والی نعمتیں عطا فرمائے گا۔ تعارف غوث اعظم رحمت اللہ علیہ۔ اے عاشقان غوث اعظم، ماہ فاخر ربیع الاخر میں یوں تو دیگر بزرگوں کے عرس بھی ہیں، مگر یہ مہینہ حضور غوث پاک رحمت اللہ علیہ سے خاص نسبت رکھتا ہے، اور اس مہینے کی 11 تاریخ کو حضور غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کا عرس شریف منایا جاتا ہے۔ ہمارے پیارے پیارے پیر و مرشد سیدی حضور غوث پاک رحمت اللہ علیہ بہت بڑے ولی اللہ، بلکہ ولیوں کے بھی سردار تھے۔ آپ رحمت اللہ علیہ کا مبارک نام عبد القادر، کنیت ابو محمد اور القابات محی الدین، محبوب سبحانی، غوث الثقلین، غوث العظم وغیرہ ہیں۔ آپ رحمت اللہ علیہ 470 ہجری میں بغداد شریف کے قریب قصبہ جیلان میں رمضان المبارک کی پہلی تاریخ کو پیدا ہوئے۔ آپ رحمت اللہ علیہ ابو جان کی طرف سے نواسہ رسول امام حسن مجتبی رضی اللہ عنہ کے 11ویں پوتے ہیں، اور اپنی امی جان کی طرف سے امام علی مقام امام حسین رضی اللہ عنہ کے 12ویں پوتے ہیں۔ علامہ علی قاری رحمت اللہ علیہ نے آپ کی امی جان کی طرف سے آپ کا نسب شریف یہی بیان کیا ہے۔ اعلی حضرت
امام اہل سنت رحمت اللہ علیہ بارگاہ غوثیت میں عرض کرتے ہیں، واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم اعلیٰ تیرا، سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوا تیرا، نبوی می علوی فصل بطولی گلشن، حسنی پھول حسینی ہے مہکنا تیرا، صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ ابو جان کو خوشخبری، غوث پاک کے دیوانوں، ہمارے غوث پاک رحمت اللہ علیہ کے ابو جان حضرت سید ابو صالح موسیٰ جنگی دوست رحمت اللہ علیہ نے غوث پاک رحمت اللہ علیہ کی ولادت یعنی برتھ کی رات دیکھا کہ رسولوں کے سردار جناب احمد مختار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مع صحابہ کرام اور اولیاء عظام رضی اللہ عنہم ان کے گھر تشریف لائے ہیں اور ان الفاظ مبارکہ سے خوشخبری سے نوازا، اے ابو صالح، اللہ پاک نے تمہیں ایسا بیٹا عطا فرمایا ہے جو ولی ہے اور وہ میرا اور اللہ پاک کا محبوب یعنی پسندیدہ ہے، اور اس کی اولیاء کرام رحمہم اللہ میں ویسی شان ہوگی جیسی انبیاء و مرسلین علیہم السلام میں میری شان ہے۔ نیز دیگر انبیاء کرام علیہم السلام نے یہ خوشخبری دی کہ تمام اولیاء اللہ رحمہم اللہ تمہارے نیک بخت بیٹے کے فرما بردار ہوں گے اور ان کی گردنوں پر اس کا قدم ہوگا، جس کی منبر ہوئی گردنے اولیاء، اس قدم کی کرامت پہ لاکھوں سلام، غوث اعظم امام التقا والنقا، جلوہ شان قدرت پہ لاکھوں سلام، صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ قطب عالم عظیم تابعی بزرگ حضرت سیدنا حسن بصری رحمت اللہ علیہ نے اپنے زمانے مبارک سے لے کر حضور غوث پاک رحمت اللہ علیہ کے زمانے مبارک تک تفصیل سے خبر دی اور فرمایا کہ جتنے بھی اللہ پاک کے اولیاء کرام رحمہم اللہ گزرے ہیں سب نے شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کی خبر دی ہے۔ سلسلہ عطاریہ قادریہ کے عظیم بزرگ حضرت سیدنا جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، مجھے عالم غیب سے معلوم ہوا ہے کہ 5ویں صدی کے درمیان میں سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد پاک میں سے ایک قطب عالم ہوگا جن کا لقب محی الدین اور نام مبارک سید عبد القادر رحمت اللہ علیہ ہے، اور وہ غوث اعظم ہوگا اور ان کی جیلان میں پیدائش ہوگی۔ سلطان ولایت غوث پاک، ولیوں پہ حکومت غوث پاک، شہباز خطابت غوث پاک، فانوس ہدایت غوث پاک، اللہ کی رحمت غوث پاک ہیں، باعث برکت غوث پاک۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ خاندان غوث پاک رحمت اللہ علیہ، پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، حضور غوث پاک رحمت اللہ علیہ کے نانا جان حضرت سیدنا عبداللہ سمعی رحمت اللہ علیہ جیلان شریف کے اولیاء کرام رحمہم اللہ میں سے تھے۔ آپ رحمت اللہ علیہ نہایت پرہیزگار ہونے کے علاوہ صاحب فضل و کمال بھی تھے۔ آپ رحمت اللہ علیہ مستجاب الدعوات تھے، یعنی آپ کی دعائیں قبول ہوتی تھیں۔ اگر آپ کسی شخص سے ناراض ہوتے تو اللہ پاک اس شخص سے بدلہ لیتا، اور جس سے آپ خوش ہوتے تو اللہ پاک اس کو انعام و اکرام سے نوازتا۔ جسمانی طور پر کمزور ہونے کے باوجود آپ رحمت اللہ علیہ نوافل کی کثرت کیا کرتے اور ذکر و اذکار میں مصروف رہتے تھے۔ آپ اکثر معاملات کے واقع ہونے سے پہلے ان کی خبر دے دیا کرتے تھے، اور جس طرح آپ ان کے ہونے کی اطلاع دیتے تھے اسی طرح ہی واقعات ہوتے تھے۔ حضور غوث پاک رحمت اللہ علیہ کی پھوپھی جان کی کنیت ام محمد اور نام عائشہ بنت عبداللہ تھا۔
آپ رحمت اللہ علیہا نیک اور با کرامت خاتون تھیں۔ لوگ اپنی ضرورتوں کے پورا ہونے اور دعائیں کرانے کے لیے آپ کے پاس حاضر ہوا کرتے تھے۔ حضور غوث پاک رحمت اللہ علیہ کے ایک بھائی بھی تھے جن کا نام سید ابو احمد عبداللہ تھا۔ یہ حضور غوث پاک رحمت اللہ علیہ سے عمر میں چھوٹے تھے اور علم و تقوی میں سے کافی حصہ ملا تھا، مگر آپ رحمت اللہ علیہ جوانی میں فوت ہو گئے تھے۔ حضور غوث پاک رحمت اللہ علیہ کا خاندان نیکوں کا گھرانہ تھا۔ آپ رحمت اللہ علیہ کے نانا جان، دادا جان، ابو جان، امی جان، پھوپھی جان، بھائی اور صاحبزادگان سب متقی و پرہیزگار تھے۔ اسی وجہ سے لوگ آپ کے خاندان کو اشراف کا خاندان کہتے تھے۔ امیر اہل سنت کاتب العالیہ خاندان غوث پاک کی شان و عظمت بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں، مکرم شاہ تیرے سارے کے سارے ہیں آبا و اجداد یا غوث اعظم، صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد، تخت سکندری پہ وہ تھوکتے نہیں ہیں۔ حضور غوث پاک حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں نیمروز ملک جو اب افغانستان کا ایک صوبہ ہے کہ بادشاہ نے لیٹر بھیجا کہ میں ملک کا کچھ علاقہ بطور جاگیر آپ کو دینا چاہتا ہوں تاکہ آپ بھی میری طرح عیش و آرام کی زندگی گزاریں۔ میرے پیارے پیارے پیر و مرشد حضور غوث پاک رحمت اللہ علیہ نے اس کے جواب میں فارسی میں 4 اشعار لکھ کر بھیجے جن کا ترجمہ کچھ یوں ہے، اگر میرے دل میں ملک کے سنجر کی کچھ بھی ہوس ہو تو سنجر کے بادشاہ کے کالے رنگ کے تاج کی طرح میرا نصیب کالا ہو جائے، اس لیے کہ جب مجھے دولت نیم شب یعنی اللہ پاک کی یاد میں راتوں کو جاگنے کی سلطنت حاصل ہے، سلطنت نیم روز کی قیمت میری نظر میں جو کے دانے کے برابر بھی نہیں۔ ان کا منگتا پاؤں سے ٹھکرا دے وہ دنیا کا تاج، جس کی خاطر مر گئے منعم رگڑ کر ایڑیاں، صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ عبادات غوث اعظم رحمت اللہ علیہ، غوث پاک کے دیوانوں، ہمارے پیارے پیارے پیر و مرشد حضور غوث پاک رحمت اللہ علیہ بہت زیادہ عبادت و ریاضت اور قرآن کریم کی تلاوت فرمایا کرتے تھے۔ چنانچہ منقول ہے کہ آپ رحمت اللہ علیہ 15 سال تک رات بھر میں ایک قرآن پاک ختم کرتے رہے۔ آپ رحمت اللہ علیہ روزانہ 1000 رکعت نفل ادا فرماتے تھے۔ ایک رات جب آپ رحمت اللہ علیہ نے اپنے معاملات کا ارادہ کیا تو نفس نے سستی کرتے ہوئے تھوڑی دیر سو جانے اور بعد میں اٹھ کر عبادت کرنے کا مشورہ دیا۔ جس جگہ دل میں یہ خیال آیا تھا اسی جگہ اور اسی وقت ایک قدم پر کھڑے ہو کر آپ رحمت اللہ علیہ نے ایک قرآن کریم ختم کیا۔ ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہو کہ بزرگان دین رحمہم اللہ اتنی زیادہ عبادت کیسے کیا کرتے تھے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ نیک بندوں کے دل محبت الہی اور پرہیزگاری سے آباد ہوتے ہیں۔ یہ اپنے دلوں سے دنیا کی محبت نکال دیتے ہیں۔ ان کی روحیں ذکر الہی کے بغیر بے چین و بے قرار رہتی ہیں، اس لیے وہ ہر لمحہ یاد الہی میں مصروف رہتے ہیں، اور یہ مقام عبادت و ریاضت میں سخت محنت کرنے سے حاصل ہوتا ہے۔ سوشل میڈیا کی ایک پوسٹ کچھ تبدیلی کے ساتھ بیان کرتا ہوں، جس میں کسی نے کچھ یوں چوٹ کی تھی، آج جس طرح لوگ ساری رات سوشل میڈیا پر چیٹنگ کرنے، ویڈیوز دیکھنے وغیرہ میں گزار دیتے ہیں اور بارہا تھکن و کوفت کا اظہار بھی نہیں ہوتا، اب پتہ چلا کہ پہلے کے بزرگ کیسے ساری رات عبادات میں گزار دیتے تھے کہ ان کا چین و قرار یاد پروردگار میں تھا۔
جس وجہ سے وہ اپنے پاک پروردگار کی یاد میں اس طرح مشغول ہو جاتے کہ ساری رات گزر جانے کا پتہ نہ چلتا، اور ہم دنیا کی لذتوں میں ایسے بدمست ہیں کہ ہمیں دنیاوی خواہشات سے ہوش ہی نہیں آتا۔ سیدی اعلی حضرت رحمت اللہ علیہ ہم جیسے غافلوں کو جگانے کے لیے لکھتے ہیں، کس بلا کی میں سے ہیں سرشار ہم، دن ڈھلا ہوتے نہیں ہوشیار ہم، میں نثار ایسا مسلمان کیجئے، توڑ ڈالیں نفس کا زنار ہم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ حضور غوث پاک رحمت اللہ علیہ کا خوف خدا، اے عاشقان غوث اعظم، اللہ والوں کا ہمیشہ سے یہ طریقہ رہا ہے کہ ڈھیروں نیکیاں کرنے اور گناہوں سے بچنے کے باوجود وہ بے پناہ خوف خدا رکھتے تھے۔ سرکار بغداد حضور غوث پاک رحمت اللہ علیہ بھی بے پناہ خوف خدا رکھتے تھے۔ چنانچہ حضرت سیدنا شیخ شرف الدین سعدی شیرازی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کو حرم کعبہ میں دیکھا گیا کہ کنکریوں پر سر رکھے بارگاہ رب العزت میں عرض گزار ہیں، اے رب کریم مجھے بخش دے، اور اگر میں سزا کا حقدار ہوں تو بروز قیامت مجھے اندھا اٹھانا تاکہ نیکوکار لوگوں کے سامنے شرمندہ نہ ہوں۔ اللہ اللہ، اولیاء کرام کے سردار ہونے کے باوجود خوف خدا کا علم 100 کروڑ مرحبا۔ آپ رحمت اللہ علیہ کے مزید خوف خدا کا اندازہ ان اشعار سے لگائیے۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے عید کے دن فرمایا، ترجمہ: لوگ کہہ رہے ہیں کہ کل عید ہے، کل عید ہے، اور سب خوش ہیں، لیکن میں تو جس دن اس دنیا سے اپنا ایمان سلامت لے کر گیا، میرے لیے تو وہی دن عید ہوگا۔ ہے عطار کو سلب ایمان کا دھڑکا، بچا اس کا ایمان بچا غوث اعظم، ہو عطار کی بے سبب بخششا کا، یہ فرمائے حق سے دعا غوث اعظم۔ اے عاشقان غوث اعظم، ہم کیسے غوث پاک کے عاشق ہیں کہ ہمارے پیر و مرشد تو پیران پیر ولیوں کے سردار ہو کر بھی اتنی عبادتیں کریں، اور ایک ہم ہیں کہ ہم سے فرض نماز بھی نہ پڑھی جائے، اور پڑھیں بھی تو بلا اجازت شرعی جماعت کے بغیر۔ یاد رکھیے، اعلی حضرت رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، جو ایک نماز قضا کرتا ہے تو وہ ہزاروں سال جہنم کے عذاب کا حقدار ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھیے کہ جان بوجھ کر بلا اجازت شرعی جماعت چھوڑنا بھی سخت گناہ ہے۔ محبت کرنے والا اپنے محبوب کے نقش قدم پر چلتا، یعنی اس کو فالو کرتا ہے، لہذا ہمیں بھی چاہیے کہ محبت غوث اعظم کا دم بھرنے کے ساتھ ساتھ نمازوں کی پابندی کریں، فرض روزے رکھیں، ہمیشہ ہر حال میں سچ بولیں، اور اللہ پاک سے ڈرتے رہیں۔ آہ آہ آہ، گناہوں نے مجھ کو کہیں کا نہ چھوڑا، نہ ہو جاؤں برباد یا غوث اعظم، مجھے نفس ظالم پہ کر دیجئے غالب، ہو ناکام ہمزاد یا غوث اعظم، میرے قلب سے حب دنیا کی مرشد اکھڑ جائے بنیاد یا غوث اعظم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ مزار شریف سے باہر آ کر گلے لگا لیا۔ امام ابو الحسن علی بن ہیتی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں نے حضور غوث پاک رحمت اللہ علیہ کے ساتھ حضرت سیدنا امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ کے مزار شریف کی زیارت کی۔ میں نے دیکھا کہ حضرت سیدنا امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ قبر سے باہر تشریف لائے، اور سیدی حضور غوث پاک رحمت اللہ علیہ کو اپنے سینے سے لگا لیا،
اور انہیں خلعت یعنی بہترین لباس پہنا کر ارشاد فرمایا، اے شیخ عبد القادر، بے شک میں علم شریعت، علم حقیقت، علم حال اور فعل حال میں تمہارا محتاج ہوں۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، میرے آقا اعلی حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، شریعت حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اقوال ہیں، اور طریقت حضور کے افعال، اور حقیقت حضور کے احوال، اور معرفت حضور کے علوم بے مثال۔ فتاوی رضویہ جلد 26 صفحہ 433 پر ہے۔ حضور یعنی غوث پاک رحمت اللہ علیہ ہمیشہ سے ہمبلی تھے، اور بعد کو جب عین الشریعت الکبریٰ تک پہنچ کر منصب اجتہاد مطلق حاصل ہوا، مذہب حنبل کو کمزور ہوتا ہوا دیکھ کر اس کے مطابق فتویٰ دیا کہ حضور یعنی غوث پاک رحمت اللہ علیہ محی الدین یعنی دین کو زندہ کرنے والے اور دین متین کے یہ چاروں ستون ہیں، لوگوں کی طرف سے جس ستون میں ضعف آتا یعنی کمزور ہوتا دیکھا، اس کی تقویت فرمائی یعنی اس کو مضبوط فرمایا۔ جو ولی قبل تھے یا بعد ہوئے یا ہوں گے، سب ادب رکھتے ہیں دل میں میرے آقا تیرا، صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ طلبہ کرام سے محبت غوث پاک رحمت اللہ علیہ، حضور غوث پاک رحمت اللہ علیہ کا دینی طلبہ پر شفقت کا ایک پہلو یہ بھی تھا کہ آپ ان کی کمزوریوں کو نظر انداز فرما دیا کرتے تھے۔ حضرت سیدنا شیخ احمد بن مبارک رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آپ رحمت اللہ علیہ کے پاس ایک عجمی یعنی غیر عربی طالب علم تھا۔ وہ بہت ہی کند ذہن تھا، بہت ہی مشکل سے کوئی چیز اسے سمجھ آتی تھی۔ ایک دفعہ وہ طالب علم آپ کے پاس بیٹھا سبق پڑھ رہا تھا کہ ابن سمحل نامی ایک شخص حضور غوث پاک رحمت اللہ علیہ کی زیارت کے لیے حاضر ہوا۔ جب اس نے اس طالب علم کی کند ذہنی اور آپ کا اس کی کند ذہنی پر صبر و تحمل دیکھا تو اسے بہت تعجب ہوا۔ جب وہ طالب علم وہاں سے اٹھ کر چلا گیا تو ابن سمحل نے عرض کیا کہ اس طالب علم کی کند ذہنی اور آپ کے صبر پر مجھے حیرت ہے۔ آپ نے فرمایا کہ میری محنت اس کے ساتھ بس 1 ہفتے سے بھی کم ہے، کیونکہ اس طالب علم کا انتقال ہو جائے گا۔ حضرت سیدنا احمد بن مبارک رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس دن سے ہم نے اس طالب علم کے دن گننا شروع کر دیے، اور جب 1 ہفتہ پورا ہونے کو آیا تو آخری دن واقعی اس کا انتقال ہو گیا۔ اساتذہ کے لیے درس۔ حجت الاسلام امام محمد بن محمد غزالی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، استاذ شاگردوں پر شفقت کرے اور انہیں اپنے بیٹوں جیسا سمجھے۔ استاذ کا مقصود یہ ہو کہ وہ شاگردوں کو آخرت کے عذاب سے بچائے گا۔ حضور غوث پاک رحمت اللہ علیہ درس و تدریس، تصنیف و تالیف، واعظ و نصیحت اور اس کے علاوہ مختلف علمی شعبوں میں انتہائی مہارت رکھتے تھے، مگر خاص طور پر فتویٰ نویسی میں تو آپ کو وہ کمال حاصل تھا کہ اس دور کے بڑے بڑے علماء، فقہا اور مفتیان کرام رحمہم اللہ السلام بھی آپ کے لاجواب فتووں سے حیران رہ جاتے تھے۔ شیخ امام موفق الدین بن قدامہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہم نے دیکھا کہ شیخ سید عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ ان میں سے ہیں کہ جن کو وہاں یعنی بغداد پر علم و عمل اور فتویٰ نویسی کی بادشاہت دی گئی ہے۔ آپ کی علمی مہارت کا یہ عالم تھا کہ اگر آپ سے انتہائی مشکل مسائل بھی پوچھے جاتے تو آپ ان مسائل کا نہایت آسان اور خوبصورت جواب دیتے۔ آپ نے درس و تدریس اور فتویٰ نویسی میں تقریباً 33 سال دین اسلام کی خدمت کی۔ اس دوران جب آپ کے فتویٰ علماء عراق کے پاس لائے جاتے تو وہ آپ کے جواب پر
حیران رہ جاتے ہیں۔ علوم مصطفیٰ و مرتضیٰ کے تم ہی پر ہیں کھلے اسرار یا غوث۔ نیکی کی دعوت کا عظیم جذبہ۔ حضور غوث اعظم رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ شروع میں سوتے جاگتے مجھ پر بس امر بالمعروف و نہی عن المنکر، یعنی نیکی کی دعوت دینے اور برائی سے منع کرنے کی دھن سوار رہتی، اور میں تبلیغ قرآن و سنت کے لیے اس قدر بے قرار رہتا کہ خود پر بھی اختیار نہ رہتا، اور میرے پاس 2-3 آدمی بھی ہوتے تو میں انہیں ہی قرآن و سنت کی باتیں سنانے لگتا۔ پھر میرے پاس لوگوں کا اتنا کثیر ہجوم ہونے لگا کہ مجلس میں جگہ باقی نہ رہی، چنانچہ میں عیدگاہ چلا گیا اور واعظ و نصیحت کرنے لگا۔ وہاں بھی جگہ تنگ ہو گئی تو لوگ ممبر شہر سے باہر لے گئے، اور بے شمار مخلوق سوار اور پیدل ہو کر آتی اور اجتماع کے باہر ارد گرد کھڑی ہو کر واعظ سنتی، حتیٰ کہ سننے والوں کی تعداد 70,000 کے قریب پہنچ گئی۔ 13 علوم میں بیان۔ شیخ عبد الوہاب شعرانی، شیخ عبد الحق محدث دہلوی اور علامہ محمد بن یحییٰ حلبی رحمہم اللہ لکھتے ہیں، حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ 13 علوم میں بیان فرمایا کرتے تھے۔ علامہ شعرانی رحمت اللہ علیہ ایک اور جگہ فرماتے ہیں، حضور غوث پاک رحمت اللہ علیہ کے مدرسہ شریف میں لوگ آپ رحمت اللہ علیہ سے تفسیر، حدیث، فقہ اور علم الکلام پڑھتے تھے۔ دوپہر سے پہلے اور بعد دونوں وقت لوگوں کو تفسیر، حدیث، فقہ، کلام، اصول اور نحو پڑھاتے تھے، اور ظہر کے بعد قرأتوں کے ساتھ قرآن کریم پڑھاتے تھے۔ حضور غوث پاک رحمت اللہ علیہ ایک ہفتے میں 3 بار بیان فرماتے تھے، مدرسے میں جمعے کی صبح کو، منگل کی شام کو، اور سرائے میں اتوار کی صبح کو۔ 1,00,000 سے زائد بے عمل تائب ہوئے۔ آپ کے مجلس میں 400 زبردست عالم آپ رحمت اللہ علیہ کے بیان کو لکھا کرتے تھے، اور بسا اوقات مجلس کی حالت میں آپ رحمت اللہ علیہ ہوا پر چند قدم اڑ کر پھر کرسی پر آ کر بیٹھا کرتے تھے۔ آپ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، میرا جی چاہتا ہے کہ جس طرح میں پہلے تھا اب بھی جنگلوں میں رہوں، کہ نہ میں لوگوں کو دیکھوں نہ وہ مجھے دیکھیں۔ پھر فرمایا کہ اللہ پاک نے مجھ سے یہ چاہا کہ لوگوں کو فائدہ پہنچے، کیونکہ میرے ہاتھ پر یہود و نصارہ میں سے 500 سے زیادہ مسلمان ہوئے ہیں، اور میرے ہاتھ پر 1,00,000 سے زائد بے عمل تائب ہوئے ہیں، اور یہ بڑی نیکی ہے۔ واعظوں کی تیرے مرشد ہے دھوم 4 جانب، میں بھی کبھی تو سن لوں میٹھا کلام کہنا۔ جلوہ دکھانا مرشد، کلمہ پڑھانا مرشد، جس دم ہو زندگی کا لبریز جام کہنا۔ عطار کو بلا کر مرشد گلے لگا کر، پھر خوب مسکرا کر کرنا کلام کہنا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ 13 نصارہ کا قبول اسلام۔ ایک مرتبہ حضور غوث پاک رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں 13 نصارہ آئے، اور آپ کے ہاتھ پر مجلس واعظ میں مسلمان ہوئے۔ پھر کہنے لگے کہ ہم مغرب کے علاقے کے نصارہ ہیں، ہم نے اسلام کا ارادہ کیا، لیکن ہمیں تردد یعنی شک تھا کہ کہاں جا کر اسلام لائیں۔ تب ہم نے غیب سے آواز سنی کہ اے کامیاب گروہ، تم بغداد جاؤ اور شیخ عبد القادر کے ہاتھ پر مسلمان ہو جاؤ، کیونکہ ان کی برکت سے تمہارے دلوں میں وہ ایمان دیا جائے گا کہ جو اور جگہ حاصل نہ ہوگا۔ بیاں سن کے توبہ گناہگار کر لیں، زباں میں وہ دے دو اثر غوث اعظم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔
نحو کا امام بنا دوں گا۔ امام ابو محمد عبداللہ بن خشاب بھی کہتے ہیں میں جوانی کی حالت میں علم نحو یعنی عربی گرامر پڑھا کرتا تھا۔ میں لوگوں سے حضور غوث پاک رحمت اللہ علیہ کے دل نشین بیان کی خوبیاں سنا کرتا تھا۔ میں ارادہ کرتا تھا کہ میں آپ کا بیان سنوں، مگر اپنے وقت میں وسعت نہ پاتا تھا۔ ایک دن میں نے پکا ارادہ کر لیا کہ حضور غوث پاک رحمت اللہ علیہ کی مجلس میں حاضر ہو گیا۔ میں نے پکا ارادہ کر لیا اور حضور غوث پاک رحمت اللہ علیہ کی مجلس میں حاضر ہو گیا۔ جب آپ رحمت اللہ علیہ نے کلام فرمایا تو میرے دل کو آپ کا کلام سن کر مزہ نہ آیا اور نہ ہی کلام سمجھ پایا۔ میں نے اپنے دل میں کہا میرا آج کا دن ضائع ہو گیا۔ اسی وقت حضور غوث پاک رحمت اللہ علیہ نے میری طرف متوجہ ہو کر ارشاد فرمایا، تیرے لیے ہلاکت ہو، تو ذکر کی مجلس پر علم نحو یعنی عربی گرامر کو فضیلت دیتا ہے اور اس کو اختیار کرتا ہے۔ ہماری صحبت اختیار کر، ہم تجھے عربی گرامر کے مشہور امام سیبوی بنا دیں گے۔ یہ سن کر عبداللہ خشاب نحوی غوث اعظم رحمت اللہ علیہ کے پاس ہی رہنے لگے، جس کا نتیجہ یہ ظاہر ہوا کہ آپ رحمت اللہ علیہ نحو کے ساتھ کئی علوم میں ماہر یعنی ایکسپرٹ ہو گئے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ اولیاء کرام کے سردار فتاوی رضویہ جلد 26 صفحہ 559 پر ہے۔ اس میں شک نہیں کہ حضور سیدنا غوث الاعظم رحمت اللہ علیہ کا مرتبہ بہت اعلیٰ و افضل ہے۔ غوث اپنے دور میں ساری دنیا کے اولیاء کا سردار ہوتا ہے اور ہمارے غوث پاک امام حسن عسکری رضی اللہ عنہ کے بعد سے سیدنا امام مہدی رضی اللہ عنہ کی تشریف آوری تک ساری دنیا کے غوث اور سب غوثوں کے غوث اور سب اولیاء اللہ کے سردار ہیں اور ان سب کی گردن پر ان کا قدم پاک ہے۔ امام ابو الحسن علی شتنوفی شافعی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، شیخ خلیفہ اکبر رحمت اللہ علیہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بڑی کثرت سے دیدار کرتے تھے۔ انہوں نے فرمایا، خدا کی قسم بے شک میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، شیخ عبد القادر نے فرمایا ہے کہ میرا پاؤں ہر ولی اللہ کی گردن پر ہے، تو اللہ پاک کے آخری نبی مکی مدنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عبد القادر نے سچ کہا، اور کیوں نہ ہو کہ وہی قطب ہیں اور میں ان کا نگہبان ہوں۔ امام ابن حجر مکی شافعی رحمت اللہ علیہ فتاوی حدیثیہ میں فرماتے ہیں، کبھی اولیاء کرام رحمہم اللہ کو کلمات بلند یعنی بڑی بڑی باتیں کہنے کا حکم دیا جاتا ہے تاکہ جو ان کے بلند مقامات سے ناواقف ہے اسے پتہ چلے، یا شکر الہی اور اس کی نعمت کا اظہار کرنے کے لیے، جیسا کہ حضور سیدنا غوث اعظم رحمت اللہ علیہ کے لیے ہوا کہ انہوں نے اپنے بیان میں اچانک فرمایا کہ میرا یہ پاؤں ہر ولی اللہ کی گردن پر فوراً تمام دنیا کے اولیاء نے قبول کیا، اور ایک گروہ نے روایت کیا ہے کہ سب اولیاء جن نے بھی سر جھکا دیے۔ بہت سے عارفین کرام یعنی اللہ پاک کی پہچان رکھنے والے بزرگوں نے فرمایا ہے کہ حضور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ نے قدمی ہذہ علی رقبتی کل ولی اللہ اپنی طرف سے نہ فرمایا، بلکہ اللہ پاک نے ان کی قطبیت کبریٰ یعنی بہت بڑا ولی اللہ ہونا ظاہر کرنے کے لیے انہیں فرمانے کا حکم دیا۔ لہذا کسی ولی کو گنجائش نہ ہوئی کہ گردن نہ جھکاتا اور قدم مبارک اپنی گردن پر نہ لیتا، بلکہ کئی روایتوں میں ہے کہ بہت سے پہلے کے اولیاء کرام رحمہم اللہ نے حضور غوث پاک رحمت اللہ علیہ کی ولادت مبارکہ یعنی برتھ سے تقریباً 100 سال پہلے خبر دی تھی کہ عنقریب
عجم میں ایک صاحب عظیم پیدا ہوں گے اور یہ فرمائیں گے کہ میرا یہ پاؤں ہر ولی اللہ کی گردن پر اس فرمانے پر اس وقت کے تمام اولیاء ان کے قدم کے نیچے سر رکھیں گے اور اس قدم کے سائے میں داخل ہوں گے۔ غوث پر تو قدم نبی کا ہے، ان کے زیر قدم ولی سارے، ہر ولی نے یہی پکارا ہے، واہ کیا بات ہے غوث اعظم کی۔ دم دمادم دستگیر غوث اعظم دستگیر، آپ ولیوں کے امیر غوث اعظم دستگیر، میرا پیر غوث اعظم دستگیر، بے مثال و بے نظیر غوث اعظم دستگیر، محبوب رب قدیر غوث اعظم دستگیر، آپ ہیں پیروں کے پیر غوث اعظم دستگیر، دل پسند و دل پذیر غوث اعظم دستگیر، زیر ہو نفس شریر غوث اعظم دستگیر، کاش میں بن جاؤں پیر غوث اعظم دستگیر، تیری زلفوں کا اسیر غوث اعظم دستگیر، آ گئے منکر نکیر غوث اعظم دستگیر، ہو کرم اے میرے پیر غوث اعظم دستگیر۔ سلسلہ قادریہ میں مرید و طالب ہونے کی برکت، فرمان غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ۔ اللہ پاک نے مجھ سے وعدہ فرمایا ہے کہ میرے مریدوں کو جنت میں داخل فرمائے گا۔ الحمدللہ شیخ طریقت امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا محمد الیاس اتار قادری رضوی دامت برکاتہ العالیہ اس دور کی عظیم علمی و روحانی شخصیت ہیں، جن کی برکت سے کئی لوگ مسلمان ہوئے اور لاکھوں مسلمانوں کی زندگیاں بدل گئیں اور وہ راہ سنت پر چل پڑے۔ خیر خواہی کے جذبے کے تحت مدنی مشورہ ہے کہ آپ بھی امیر اہل سنت دامت برکاتہ العالیہ کے ذریعے سیدی حضور غوث پاک رحمت اللہ علیہ کے سلسلے میں مرید ہو جائیے، اور اگر آپ پہلے سے کسی پیر صاحب کے مرید ہیں تو بیعت برکت حاصل کرنے کے لیے طالب ہو جائیے۔ انشاءاللہ دنیا و آخرت میں اس کی خوب برکتیں نصیب ہوں گی۔ سنا لا تخف تیرا فرمان عالی، غلاموں کی ڈھارس بندھی غوث اعظم۔ بذریعہ واٹس ایپ مرید بنیے۔ مرید ہونے یا کسی اور کو مرید کروانے کے لیے ان کا نام، ولدیت اور عمر لکھ کر 0092-321-2626-112 پر واٹس ایپ کیجیے۔ اس نمبر پر کال ریسیو نہیں ہوتی، صرف ٹیکسٹ کی صورت میں یہ تفصیلات بھیجیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ برکت نہ ہو تو پھر کہنا، از امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا محمد الیاس قادری رضوی دامت برکاتہ العالیہ۔ ہو سکے تو ہر روز نفع پر نہیں بلکہ اپنی بکری کا 1% اور ملازمت کرنے والے تنخواہ کا ماہانہ کم از کم 3% سرکار غوث پاک رحمت اللہ علیہ کی نیاز کے لیے نکال لیا کریں۔ اس رقم سے دینی کتابیں تقسیم کریں یا کسی بھی نیک کام میں خرچ کریں، اس کی برکتیں خود ہی دیکھیں گے۔